لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب میں انڈیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے. میری شادی انڈیا میں ہوتے ہوتے رہ گئی، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کے ماموں کہہ گئے. تو میری بھی ہونے لگی تھی، پھر وہ مودی سرکار کی حکومت آ گئی تو نہ یہاں ویزا مل سکتا ہے. پھر ہمارے کہا اب اتنا لمبا پروگرام ہم چلا نہیں سکتے. یہ پرانی بات ہے، جب مودی سرکار نئی آئی تھی تو میرا پورا رشتہ طے ہونے والا تھا، لیکن پھر وہ ہم نے کہا بھی یہ ویزا کے مسئلے ہیں، ہم نے کہا چلو اگلے الیکشن میں سوچیں گے. اگلے الیکشن میں پھر مودی صاحب آ گئے. مودی ذمہ دار ہے ایک جگہ میری شادی توڑوانے کا. اب ہم نے کہا 10 سال کون انتظار کرے گا بھائی، ایک دفعہ آ گیا پھر اگلی دفعہ بھی آ گیا تو ہم تو یہیں بیٹھے بیٹھے. تو ایسی شادی ہم کرتے نہیں ہیں، ہمیں تو شادی ہو فوراً رخصتی ہو، یہ نہیں کہ 10 سال کون دیکھ. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. کل بھی ایک عاشق نے مجھے بتایا کہ ایسے میرا عشق ہوا اور فلانا جگہ ناکام ہو گیا. میں نے کہا رو مت، غم لے گا نا تو یہ غم روز بروز بڑھے گا. کہہ رہے اس کی میری معشوقہ تھی، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، میں بہت غم زدہ ہوں. میں نے کہا نکال دے دماغ سے، ورنہ اب تجھے روز آنا جو نیوز ملیں گی نا اس سے تیری ٹینشن بڑھے گی. میں نے کہا کل تجھے خبر ملے گی اس کے بچہ بھی ہو گیا، اور ٹینشن میں جائے گا. میں نے کہا اس سے بڑی ٹینشن ہوگی بچہ بڑا ہو کر تجھے ماموں کہے گا نا. تو میں نے کہا کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس قصے کو کیا کر دے بھائی، فنش. بولو جس کے لیے اللہ نے بنایا تھا اس کو مل گئی ہے. میں ہمیشہ سے یہ ہو گیا میرے بھائی جلدی سے. میں سعودی عرب کے بینک میں جاب کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی سعودی بینک میں جائز نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تو سارا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ آئی ٹی کے پاس ہوتا ہے. اب مجھے اس میں اس وقت ذہن میں مسئلہ مستحضر نہیں ہے کہ اس میں سود میں کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ بھی آپ یہاں جمع کرا لیں، ہم تحقیق کر کے جواب دے دیں گے، کیونکہ فیوز اڑا ہوا ہے تو ابھی ایسا نہ ہو غلط جواب دے دوں. اگر ہم اسرائیل تو کیا ایک ہی سوال 25 دفعہ نہ پوچھا کرو، بتا چکا ہوں. اسلامی بینکوں میں کراچی انٹر بینک یہ ہو چکا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے. ابھی کیوں بار بار جتنی محنت دین کے کام میں لگانی چاہیے اتنی محنت مسلمانوں کو دنیا میں بھی لگانی چاہیے، بالکل لگانی چاہیے. یہ دین ہی ہے، کیونکہ مسلمان اکنامکلی کمزور ہوں گے نا تو دین بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. بھیکاریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرو، سر اٹھا کے جیو گے نا تو مزے کی زندگی ہوتی ہے. بھیک مانگ کے جیو گے تو جو بھیک دے گا اس کے مذہب پہ چلنا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں دین پہ چلتے تھے، معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے، استغنا ہوتا نہیں ہے تو پھر پیسے لینے کے چکر میں بس وہ پھر گناہوں میں بھی چلے جاتے ہیں. فرض نماز کے بعد بڑا مجمع موجود ہوتا ہے، لیکن فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دعا ثابت نہیں ہے. فرض نماز کے بعد دو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے میں نہیں مانگتا. کبھی مانگ بھی لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب اماموں کو جا کے تنگ نہ کریں مسجدوں میں، جو مانگ رہے ہیں ان کو مانگنے دیں. فطرہ اور زکوٰۃ رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں. جی بھائی کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بڑی نوازش آپ کی. ایک تصویر کی درخواست ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ بھی بہت رش ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کا بیان 4 شادیاں سن کر میری بیگم نے خواب میں جا کر دیکھا میں دوسری شادی کر لی. جیسے ہی اٹھے مجھ سے بہت لڑائی ہوئی. جو خواب آپ کو آنا چاہیے تھا وہ غلطی سے اس کو آ گیا ہے. حضرت اٹک سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اتنے لوگ جب مجھ سے ملیں گے تو میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا بھائی. میں نے بتایا رات 12 بجے سے ابھی 4:15 ہو رہے ہیں، میں جاگا ہوا ہوں، سویا ہوں 15-20 منٹ بمشکل. مفتی صاحب جدید سائنس کہتی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، انڈے کی طرح گول ہے. اس صورت میں کیا آسمان بھی پوری زمین پر گلوب ہے جبکہ گلوب میں آسمان؟ آؤ جواب دیں. جبکہ گلوب والے آسمان کا انکار کرتے ہیں تو کیا کروں؟ تو قرآن نے کب کہا کہ زمین چپٹی نہیں ہے؟ سوری کہ زمین چپٹی ہے. قرآن نے کب کہا کہ آسمان گول نہیں ہے؟ مفتی صاحب ہماری کمپنی میں قرآن میں کوئی مسئلہ کوئی بات بھی سائنسی حقیقت کے خلاف نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو سائنسی لحاظ سے غلط ثابت ہو چکی ہو. یہ خود ایک قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ اس زمانے کی جو تحریریں اور کتابیں وہ تو ساری ہوائی باتوں پر مشتمل ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ڈاکٹر کا آپریشن کے بننے میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں.
یہ پھر بعد میں سوال دیں اتوار والے دن. حضرت ہم خاص لیاری سے ملنے کے لیے آئے ہیں. کسی وجہ سے جو لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں نا، جنہوں نے پرچی دی ہے، وہ یہیں مسافہ کر لیں، میں بیٹھا ہوں بس، پھر چلتے ہیں. کسی چیز پر اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ کیا مخصوص پروفٹ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، جتنا چاہیں پروفٹ لیں آپ کی چیز ہے بھائی، لیکن دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو، اور گورنمنٹ کے لا کی خلاف ورزی نہ ہو. ہمارے رشتے دار نے شادی کی ہے اور اب اس کی پہلی بیوی بہت پریشان کر رہی ہے. دونوں بیویاں 3 بچوں کی ماں ہیں. دوسری شادی کی ہے اور پہلی بیوی پریشان کر رہی ہے. تو وہی بات ہے جو سب کے ساتھ ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی بھی کرو اور پہلی بیوی پریشان بھی نہ کرے؟ اگر نہیں کر رہی ہوتی تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ دوسری کر بھی لی پھر بھی بیگم کچھ نہیں کہہ رہی. پھر میں کہتا کہ کوئی اس کا مینٹلی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کہ آپ نے دوسری کی اور پہلی کچھ کہہ بھی نہیں رہی. تو بھائی کرے گی، تھوڑے دن کرے گی، پھر سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. غنی گلاس، نہیں او بھائی خدا کا واسطہ، کہہ رہے ہیں غنی گلاس کے پیپر پہ غنی لکھا ہوا ہوتا ہے، گلاس ڈبوں پہ ہو. غنی تو اللہ کا نام ہے تو اس کی توہین ہوتی ہے. نہیں بھائی، ایسے تو پھر گلاس کی بھی عزت ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے گلاس کا تذکرہ کیا ہے. وہ کاس من معین، جنت میں گلاس ہوں گے جن میں شرابیں ہوں گی. تو وہ کاس، تو اب ڈبے پہ اگر کاس لکھا ہوا ہے عربی میں تو اس پہ پاؤں نہ آ جائے کیونکہ کاس کا ہے. یہ تو وہی ہو گیا. ایک آدمی نے قرآن لکھتا تھا نا، وہ کتابت، پہلے تو پرنٹر نہیں تھے، آپ بیٹھ جائیں، وہ لکھا جاتا تھا نا، تو اس کی عادت تھی کہ کوئی بھی کتاب جب اسے کوئی لکھنے کے لیے دیتا نا تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتا تھا. تو ایک شخص نے قرآن لکھنے کے لیے دیا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اپنے دماغ سے کوئی چینجنگ نہیں کر دینا، کوئی لفظ تمہیں غلط لگے چینج کر دیا، ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا بے فکر رہو. پورا قرآن لکھ کے جب لایا تو اس کو کہا کہ میں نے قرآن لکھ دیا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت. اس نے دیکھا بڑی زبردست رائٹنگ میں، بہت شکریہ ادا کیا. کہا چینجنگ تو نہیں کی؟ کہہ رہے میں نے کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن 2-3 چیزیں مجھے بہت نامناسب لگی تھیں. تو قرآن میں شیطان، ابلیس، فرعون، حامان، یہ بہت برے لوگ ہیں، ان کے نام آ رہے تھے. فرعون، حامان، ابلیس، شیطان نا، شیطان کا نام تو ابلیس ہے نا. تو یہ اتنے گندے لوگوں کے نام، میں نے کہا اتنی مقدس اللہ کی کتاب ہے، اس میں اتنے گندے لوگوں کا نام آنا مناسب نہیں ہے. تو جہاں جہاں شیطان آ رہا تھا وہاں میں نے آپ کے ابا کا نام ڈال دیا، جہاں ابلیس آ رہا تھا وہاں میں نے آپ کے چچا کا نام ڈال دیا، اور جہاں فرعون تھا وہاں آپ کے ماموں ڈال دیا میں نے، تاکہ آپ. تو یہ جو بے ادبی والا عنصر ہے نا ہمارے یہاں، کچھ اس میں سینسٹیوٹی کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے. اتنا کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو کاس تو قرآن کا لفظ ہے، اب وہ اگر ڈبے پہ لکھا ہوگا تو کہ وکاس من معین ہے. تو طارق بھی قرآن کی آیت کا لفظ ہے نا، طارق والسماء والطارق. اب کہیں طارق لکھا ہوا ہے تو شناختی کارڈ نیچے گر گیا تو اب میں وہی نام ہی نہ لکھواؤں. تو یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. کائنڈلی وہی ہو گیا. ایک صاحب نے کہا عبدالصمد بانڈ چاہیے مجھے، ایک بچہ تھا، ہم نے کہا عبدالصمد بانڈ کے، کہہ رہے سمد بانڈ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کا نام ہے عبدالصمد بانڈ کہنا چاہیے. پیسے ادھار دیے ہوئے، ملنے کی امید تو نہیں ہوگی. اگر یقین ہے مل جائے گی تو پھر زکوٰۃ ہے، ویسے تو امید نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. چلیں بھائی کافی ہو گیا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.